آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله وإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول کرنے والی فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. ساری کائنات اسی کی محتاج ہے اور وہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں آزمائشوں کے اندر ایک مسلمان کا کردار کیا ہوا کرتا ہے، ایک مسلمان پریشانیوں کے عالم میں کون سے اعمال کیا کرتا ہے جو اسے پریشانیوں سے نجات دیا کرتے ہیں.
سامعین محترم، اس وقت ملک پاکستان شدید سیلاب کی لپیٹ کے اندر ہے۔ گلگت بلتستان سے شروع ہونے والا سیلاب تباہی مچاتا ہوا گلگت کے کئی دیہات کو زیر آب کرتا ہوا، ہزاروں ایکڑ فصلوں کو تباہ کرتا ہوا خیبر پختونخوا کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہوئیں، مویشی ہلاک ہوئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں۔ وہ سیلاب پھر پنجاب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ پنجاب کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ شہر لاہور پچھلے 2-3 دن کی خبروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ لاہور کے آس پاس کے علاقے، بڑی ہی مشہور سوسائٹی جہاں پر تقریباً 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 1.5 کروڑ روپے کا ملتا ہے، اس ٹائم شدید سیلاب کی لپیٹ کے اندر ہے۔ پارک ویو سوسائٹی احباب نے سنا ہوا ہے، تھیم پارک، اس طرح سے کرول کے قریب کے علاقے۔ میں اور آپ سیلاب کی اس کیفیت کے اندر راوی کے پل پر کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مسلمان مسجدوں سے جڑتا، رب کے قرآن سے جڑتا، توبہ اور استغفار کے ساتھ جڑتا۔ ہماری ان مسجدوں کے اندر ان نمازیوں کی کثیر تعداد ہوتی جو سیلاب سے پہلے بے نمازی تھے۔ رب کی طرف سے اتنا بڑا سیلاب جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہوا ہے۔ ہم خبریں سن رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، تبصروں کی طرف جا رہے ہیں، فلاں کا گھر ڈوبا ہے، فلاں سوسائٹی کی چھتیں پانی کے اندر ڈوب گئیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، میں اور آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی آزمائشوں کا تذکرہ کیا اور ان آزمائشوں کے آنے پر نکلنے کے اسباب کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، دنیا کے اندر سب سے زیادہ کڑی آزمائش اللہ کے انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا جس کا ایمان ہوا کرتا ہے اس حساب سے اس کی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے انبیاء، سیدنا آدم علیہ السلام آزمائش ہے، جنت سے نکال دیے گئے، بیوی کو بھی نکال دیا گیا۔ قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ تم دونوں اتر جاؤ، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، یہاں نافرمانی سے مراد خواہش شامل نہیں ہے، ارادہ شامل نہیں ہے، خود اس گناہ کے اندر ملوث ہونا شامل نہیں ہے، بھولے سے، انجانے سے، پھسلانے سے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، دھوکے سے پھسلایا گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائی گئی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، شیطان کے اس جھانسے کے اندر آگے پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات بتاتی ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ آزمائش اس گھڑی میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ انبیاء کا کردار کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی کر بیٹھے، تیری نافرمانی کر بیٹھے، تجھے ناراض کر بیٹھے۔ وان لم تغفر لنا، اگر تو نہیں بخشے گا، وترحمنا، ہم پر رحم نہیں کرے گا،
لنکونن من الخاسرین، دنیا کے اندر آزمائشوں سے نکالنے والی تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، آزمائشوں سے رب کی ذات نکالا کرتی ہے۔ اور جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائشوں سے نکالنے والے ہیں، حضرات گرامی کل ایک تصویر دیکھی، جنہیں لوگ آزمائشوں سے نکالنے والا سمجھتے ہیں، اس دروازے پر ریت سے بھری بوریاں لگا کر بند کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا دربار اور مزار سیلاب کی نظر ہو جائے۔ میری مراد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو ماننے والے، سلطان باہو کے متعلق کئی جملے، حق باہو، بے شک باہو اور بیڑا تک باہو۔ حضرات گرامی جن کو ہم یہ کہتے رہے یہ بیڑوں کو پار لگانے والے ہیں، آج مشکل کی اس گھڑی میں ان کے مزار اور دربار کے باہر ریت کی بوریاں لگا کر اس مزار کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مشکلوں سے نکالنے والی ذات فقط اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے موقع پر کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، میدان جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت وہ مکہ کے اندر چھپ چھپ کر دعوت، انٹیلیجنس بیس دعوت، پھر ہجرت، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کے پہر نکلنا۔ حضرات گرامی اللہ کے حبیب اس موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، مجھے اور آپ کو بتایا آزمائشیں جب سخت ہوا کریں ایک مسلمان رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرے۔ پہلی چیز دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے۔ ذرا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم نے سیلاب کے سیزن میں اس موسم میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے دعا کی ہو، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو منانے کی کوشش کی ہو، اللہ سیلاب سے تو نے قوم کو تباہ و برباد کیا، قوم نوح تباہ و برباد ہوئی، اللہ دیگر کئی اقوام سیلاب کی نظر ہوئی، اللہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ بات کہیں، آنے والی نسلیں یہ بات کہیں کبھی یہاں پر لوگ، لاہور کے اندر بھی لوگ آباد ہوا کرتے تھے، سن 2025 کے سیلاب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا، ہم داستان بن جائیں۔ شاید مجھے بھی یہ موقع نہیں ملا ہے، میں نے بھی تنہائی میں بیٹھ کر رب سے دعا نہیں کی ہے، اور شاید آپ احباب کی کیفیت بھی یہی ہے۔ حضرات گرامی آئیے ایک مسلمان کا جو کردار ہے، جو انبیاء کے پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ ہے، وہ دعاؤں کی کثرت ہے۔ آج ہی رب سے کثرت کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ اس آزمائش کو ہمارے سے ٹال دے۔ یہ جملے گے کہ ہم سیلابوں کا مقابلہ کریں گے، ہم نے فلاں فورس طلب کر لی ہے، سیلاب کا مقابلہ کرنے والی ہے، کشتیوں کو بلا لیا۔ اور بھائیوں کبھی رب کے عذابوں کے سامنے بھی قومیں ٹھہرا کرتی ہیں، جب اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کرتا ہے۔ میں اور آپ جتنی طاقت کے مالک ہیں ہم جانتے ہیں، اللہ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک قوم کو تباہ و برباد کیا جس کا نام قوم عاد ہے۔ اچھا تباہ کیسے کیا ہے؟ صرف تیز ہوا کے ساتھ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ طاقت کتنی ہے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے جتنے تنے ہوا کرتے ہیں، کھجور کے درخت کی لمبائی جتنی ہے اتنے ان کے قد ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی جتنا قد ہے اتنی خوراک ہے، اتنی طاقت اور پاور ہے، لیکن جھٹکا کیا ہے؟ عذاب کیا ہے؟
बिरीहिन सरसरिन आतिया, तेज हवा के साथ अल्लाह ने तबाह व बर्बाद कर दिया। मैं और आप रब के अजाबों के सामने ठहर नहीं सकते हैं। कई दिन लगाकर पार्क व्यू को बचाने की कोशिश बांधा जा रहा है। आप वहां के रहने वालों से पूछिए, उन्हें यह कह दिया गया इंशाअल्लाह बेफिक्र हो जाए। जब पानी आया है संभलने का मौका नहीं मिला। रात लोग अपनी गाड़ियों पर तेजी के साथ भाग रहे थे। बहुत सारे लोग रात 3 बजे 2 बजे खिदमत के काम में मसरूफ थे, निकाल रहे थे, महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे। किसी को सुकून पहुंचाने के लिए रातों की नींद कुर्बान कर रहे थे। लेकिन जो बात बताना चाह रहा हूं, रब के सामने, रब के अजाब के सामने कौमें ठहरा नहीं करती। दुआओं की कसरत कीजिए। दूसरा अमल नमाज की पाबंदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब भी कोई मुश्किल आया करती थी पैगंबर अपने माथे को, अपनी पेशानी को रब की जनाब में रख दिया करते। हम आजमाइशों की घड़ी में कभी इधर कभी उधर, कभी फलां हल कभी फलां चीज की तरफ भाग रहे होते हैं। मैंने और आपने मुसल्ला बिछाकर अपनी पेशानी को जमीन पर रख कर अल्लाह को ये कहा हो, अल्लाह बस हो गई, हम बेबस हैं, लाचार हैं, अल्लाह हमसे आजमाइश को दूर कर ले। शायद ना ये तौफीक मुझे मिल सकी, ना आप अहबाब को मिल सकी। अल्लाह के हबीब नमाज और इस्तिग़फ़ार किया करते थे, दुआ किया करते थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं, तीसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार की कसरत है। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कोई गुनाह नहीं है, गलती नहीं है, गलतियों से पाक हस्ती अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन या अय्युहन नास, मुझे और आपको क्या दर्स दे रहे हैं। या अय्युहन नास, लोगों रब से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। व इन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमि मिअत मर्रा, मैं अल्लाह का पैगंबर अपने रब से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करता। सहाबा कहते हैं हमारे साथ बैठे होते, एक एक मजलिस के अंदर अल्लाह के हबीब 70 से लेकर 100 मरतबा तक इस्तिग़फ़ार कर लिया करते। अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के हबीब से पूछती, अल्लाह के हबीब इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा, फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं रब का शुक्रिया अदा न करूं। जब कौमें ना शुक्री किया करती हैं, रब के अजाब आया करते हैं। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे और ज्यादा दूंगा, इनामात बढ़ेंगे, नेमतें बढ़ जाएंगी। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, न शुक्री करोगे अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। रब के अजाब न शुक्री की वजह से आया करते हैं। आज मेरे और आपके घर में जो नेमतें हैं, शायद हमारे आबा व अजदाद उनका तसव्वुर भी नहीं था किया, लेकिन इसके बावजूद न शुक्री का लेवल क्या है। आपको कोई भी आदमी, एक है शुक्रिया का ये अंदाज, बस चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मायूसी का अंदाज कि शुक्रिया भी शुक्रिया ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहते घरों के अंदर हर किस्म की सहूलत मौजूद है, बेहतरीन सहूलियात से हमारे घर मुज़य्यन है। जो चाहते हैं, शायद हर आदमी दुनिया के अंदर ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद शुक्रिया का जुमला हमारी ज़बान पर नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा करेंगे, न शुक्री करोगे नेमतें छिन जाएंगी। हज़रात गिरामी, ये जो लोग डूब रहे हैं, अगर आप इनके अमवाल को देखें, कई कई गायें भैंसें, कई कई एकड़ पर फैली हुई फसलें, जिनका ये माल जा रहा है। कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही थी कि एक आदमी की 40 गायें सैलाब की नजर हुई। आप 40 को अगर 7 के साथ ज़रब दे दें, 7 लाख रुपए की एक गाय, 10-12 लाख रुपए की एक गाय, 4 करोड़ रुपए का माल सैलाब की नजर हो चुका है।
اس کے باوجود ہم شکریہ ادا نہ کریں. ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہر نعمت، ہر سہولت، لیکن کوئی شکریہ کا جملہ. اللہ بہت نعمتیں. آپ یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر نعمتوں کی کثرت ہوا کرتی، اللہ کے سامنے بیٹھ، اللہ کہیں ایسا تو نہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا صلہ دنیا کے اندر ہی ملنا شروع ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا صلہ دنیا کے اندر ہی مل گیا. اللہ ہم تجھ سے دنیا کے اندر اپنے اعمال کا صلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم نے وہ اعمال تیری رضا کے لیے کیے، آخرت کی نجات کے لیے کیے. حضرات گرامی، آزمائشوں کے اندر ایک مسلمان کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کیا کرتا ہے. درود، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں. گلیوں کا سجانا ہے، چراغاں کا کرنا ہے، محبت، احترام اور پیار، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ادب مصطفیٰ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن ایک مسلمان ادب کے ساتھ مشن مصطفیٰ کو لے کر چلتا ہے. گلی سجا لی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، چراغاں کر لیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اسلام پر عمل نہ کیا جائے. حضرات گرامی، یہ کام بھی بسا اوقات آزمائش بن جایا کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ نور میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بچ جائیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ انہیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے. قومیں جب پیغمبر کی نافرمانی کیا کرتی ہیں آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جایا کرتی ہیں. ربیع الاول میں خاص طور پر سارا سال خاص طور پر ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے آزمائشوں سے نجات کا سبب ہوا کرتا ہے. اور وہ روایت جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ احباب کو سنا چکا ہوں، ترغیب کے لیے دوبارہ، کہ درود کیا چیز ہے. سنن ترمذی کی روایت، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے حبیب میں آپ پر کتنا درود پڑھوں اور اپنے لیے کتنی دعا مانگا کروں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. کہنے لگا ایسا کروں گا ایک حصہ آپ پر درود، 3 حصے اپنے لیے دعا مانگا کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اللہ کے بندے اگر تو بڑھا دے یہ تیرے لیے باعث رحمت ہونے والا ہے، باعث برکت بن جائے گا. کہنے لگا اللہ کے حبیب 2 حصے درود پڑھا کروں گا، 2 حصے اپنے لیے دعا مانگا کروں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اللہ کے بندے اگر درود میں مزید اضافہ کر دے تیرے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا، باعث برکت بن جائے گا. کہنے لگا اللہ کے حبیب 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے اگر اس سے زیادہ کر دے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر دے تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. کہنے لگا اللہ کے حبیب پھر 4 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا. اس موقع پر پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جب تو سارا کا سارا اپنی دعا کے اندر مجھ پر درود پڑھے گا اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے بن مانگے ہی تیری چیزیں عطا کرتے رہیں گے. اگر میں اور آپ کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھے پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، بن مانگے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو وہ نعمتیں عطا کریں گے جو میرے اور آپ کی دل کی خواہش ہیں، دل کے اندر موجود ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں آزمائشوں سے بچیں، کثرت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں بتائیں اور سکھائیں اور درود کے جو انداز سکھائے اس طریقے کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی طریقے سے درود ابراہیمی اور دیگر درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ درود اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے نجات عطا کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آزمائشوں کے اندر ایک مسلمان کا جو کردار ہوا کرتا ہے، مسلمان رب کے دشمنوں کا دشمن ہوا کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں آزمائشوں کا جو سبب بیان کیا، ان میں سے ایک سبب ترک جہاد بھی ہے۔ فرمایا اذا ترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ فرمایا جب امت جہاد چھوڑے گی اللہ آسمانوں سے ذلت و رسوائی کو نازل کریں گے، آزمائشیں دنیا کے اندر آئیں گی۔ اور فرمایا یہ آزمائشیں ٹیکنالوجی سے دور نہیں ہوں گی، وسائل و اسباب سے دور نہیں ہوں گی، بلکہ دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کے علم کو اٹھانے کی وجہ سے اللہ ان آزمائشوں کو دور کرے گا۔ حضرات گرامی، غزہ کا معاملہ ہمارے سامنے، کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے، دیگر کئی جگہوں پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آج وہ کردار کا ادا نہ کرنا آزمائشوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ دعا، استغفار، نماز، شکر، توکل اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر چیزیں جو ایک مسلمان کو آزمائشوں سے محفوظ رکھا کرتی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔